حضرت علامہ مولانا پیر بابر احمد صاحب مجددی کلندری آپ تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ صحیح. تو مسجد کا پتہ ہے کہ توڑی مسجد توڑے دعوان نام چل رہی. یہ جڑا کالا سا خرچہ کی رات سا پیسے دے نہ توجہ کرے. 1,60,000 روپیہ جڑا بالو کام کیا کرتا ہے اور جڑا دمو لگا کرے ولی میں مدرسے کے اخراجات ہوں گے. یہ واسطے اسا منگنا دے جو تو سب یاد کرنے اور محبت نال اسا نعرہ جو سناؤ. حضرت خطاب نعرہ تکبیر. انہیں دل کھول کے ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انہوں نے موجودگی ہے جنہوں نے صدارت ہے میں ایک سال باز کر رہا ہے جھنگ وچ اوے دے بعد ایک دفعہ سارے کھولے ہیں مدرسے وچ. ہن والا ہے بیٹھے تیجی ملاقات ہے ٹھیک ہے نا. انہاں پتہ چلے جائے واپس ونجن تے سارے دوستاں کو آ کے بھئی صابر شاہ کو گیا سے جڑے لوگ بیٹھے بڑے محبت نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت حضرت قبلہ پیر بابا احمد صاحب کلندری. سورہ فاتحہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الہ العالمین جو پڑھا ہے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک بارہ امام حضور کے والدین کریم، آل اطہار، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اولاد، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور صاحب عرس جن کے عرس کے سلسلے میں آج کی یہ تقریب منعقد ہے. اور میرے اللہ جتنے حضرات اس عاجز کے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں جو ہمارے اعضاء کربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. بابا سے بلند روشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین. جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں ہے. جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک. الصلاۃ والسلام
المحجلین وعلا آلہ و صحابہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرت محترم جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی پاک حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آج کے دن کا صدقہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے۔ اس کی ایک اور ریپیٹ کم کر دیں، ادھر ساؤنڈ بڑھا ایک اور ریپیٹ کم کر دیں۔ تعریفیں ساری و ذات کے لیے جو رب ہے رحمان ہے رحیم، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بندے کا ہو جاتا ہے۔ خود فرماتا ہے محبوب سے تیرا اللہ کسی کام میں شرم نہیں کرتا، لیکن جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتا ہے تو تیرے رب کو بڑی شرم آتی ہے۔ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی کیسے لاتا ہوں؟ ارے ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر اس کی رحمت اپنے بندے کی طرف دوڑتی نہیں ہے، اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ساری تعریفیں وہ ساتھ کے لیے ہے۔ ابھی نماز پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، تو جب نماز شروع کریں گے تو کانوں پر ہاتھ رکھ کے کیا بولیں گے؟ گونگا بندہ چپ ہے، جو مولا کو راضی کرنے کے لیے وہ ذرا کلیجے کا زور لگا کر بولے گا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کے کیا کہنا ہے؟ میرے ارے کوڑے کئی بندے بولے نہیں، اللہ کا نام ہے کہ لوگوں جنہیں مشہور کا نام لے گا۔ آپ مسکرا کے کہو اللہ اکبر، خوش ہو کر کہو اللہ اکبر، سینے کا زور لگا کر کہو اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سب سے بولیے، بولنا پڑے گا، اللہ سب سے۔ میں 3 گھنٹے کا سفر کر گیا کہ تھکے تو سب ہے نہ بول لو گے توڑے جو کسے بڑے میں گمان ہے نا بھئی میں نام کہتے اچھا لیا کہ ماں بیمار نہ ہو جاما، تو یہ ہماری طرف سے اعلان ہے۔ اگر یہ نام لینے سے کوئی بندہ بیمار ہو گیا اس کا علاج میں اپنے خرچے پہ کروا دوں گا۔ اس واسطے بے دھڑک ہو کے بولے تھے کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے بڑا آواز نہیں ہے، اللہ آنے بھی کوئی آواز میں اچھا ہونا چاہیے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں جاتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ جنہوں نے اللہ عزت دی ہے تو میں بچوں کے اب سبحان اللہ، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ذلیل ہونے سے بچا دیتا ہے۔ اتنا بڑا ہے، خود فرماتا ہے محبوب کو بتلاؤ اپنی امت کو تیرا اللہ اتنا بڑا ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے۔ انہیں بدلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے، رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ انہیں بدلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں، اور جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں۔ خود شریف کا نام سنے تو ساتھ نہیں بولے نہیں کہی اللہ ہر بدن بولنا چاہے سنے نا۔ یہ کسی مسلمان کے نام پر نہیں ہے، ایک ہندو عورت کے نام پر۔ یہ 2 بہنیں اچا اور سیتا، اچا رانی اور سیتا رانی۔ سیتا کے نام پر سیت پور ہے، اچا کے نام پر اچا ہے۔ 800 سال پہلے کا زمانہ، ایک ہی کھو تھا اس کے اندر، انہوں نے جادو کر رکھا تھا۔ جب وہ کھو چلتا تھا اس کے ہر لوٹے سے آواز آتی تھی رام رام رام۔ 800 سال پہلے حضرت سید جلال الدین حیدر شاہ بخاری، سرخوش جتنے بخاری سید ہے، میر ساور شاہ، سید عطایت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ، اور میری والدہ بھی اسی سید کی اولاد سے ہے۔ یہ سید کچھ کی زمین پر داخل ہوا۔ آج تو کمینے لوگ کہتے ہیں نا حضور کچھ نہیں کر سکتے، سید کھو کے قریب سے گزرا، سید کے کانوں میں جب آواز آئی رام، سید نے ایک نظر ڈالی اور کھو روک دیا۔ سبحان اللہ، اونچی نہ کرے ہمیں پرچہ ہو جانا پڑتا۔ سید نے ایک نظر ڈالی تو روک دیا۔ نوکرانیاں دوڑی، انہوں نے اچا سے جا کر کہا بابا ہے بابا، اس نے تیرا جادو توڑ دیا ہے۔ اچا نے سیتا سے کہا جلدی نکل، کوئی مسلمانوں کا ولی آ گیا ہے۔ وہ دونوں سید کے سامنے، اس نے کہا بابا یہ کھو آپ نے روکا ہے؟ فرمایا ہاں ہم نے روکا ہے۔ انہوں نے کہا کس لیے روکا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے میرے یار کا نام نہیں لیا ہے۔
چھیک کے بولو سبحان اللہ. اس نے میرے یار کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا بابا خوب ہمارا ہے, نام وہ لے گا جو ہم چاہیں گے. سید مسکرایا. سید نے کہا نہیں نہیں, خوب بھی اسی کا ہے, نام بھی اسی کا ہی لے گا. خوب بھی اسی کا ہے, نام بھی اسی کا ہی لے گا. خوب بھی اسی کا ہے, نام بھی اسی کا لے گا. انہوں نے کہا نہیں, نام وہ لے گا جو ہم چاہیں گے. سید نے کہا بلوا سکتی ہو تو بلواؤ. اچھلے سکتا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہوا میں پرواز کی. ایک منتر پڑا, خوب نہ چلا. دوسرا پڑا, خوب نہ چلا. تیسرا پڑا, خوب نہ چلا. چوتھا پڑا, خوب نہ چلا. پڑھتے پڑھتے آپ کی کام کی منتر ختم ہو گئے. اب نیچے اتری. سید نے مسکرا کے کا بلوا لیا ہے. کہنے لگی نہیں. سید نے کہا اب بولے گا. انہوں نے کہا کیسے بولے گا. سید کے ہاتھ میں تسبیح تھی. سید نے تسبیح کے ایک منگے پر سر لگا کر کہا اللہ. ادھر سید کی زبان سے اللہ نکلا, ادھر خون چلا. اب جب چلا تو ہر لوٹے سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ, لا الہ, لا الہ. اونچا بولیے لا الہ الا اللہ. خود فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں, جو زمین میں ہے وہ بھی, اچھا جی, جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں اور درود و سلام ان پر کہ جو ذکر اللہ ہے, جو اللہ کا ذکر ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہی لیتے ہیں نا, یہ تو پیروں کا نام لیتے ہیں, یہ تو حضور کا نام لیتے ہیں. سنو سنو سنو, جو ذکر اللہ ہے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. سگے چچے کا بیٹا, ساڑی پنجابی کا نہیں تو تیرے تے دوڑی سرائے کی سو جی ملے سو سگے چچے ترے میرا انترے قسم بن عباس سگے چاچے نے پتر صدر بن عباس عبداللہ بن عباس. پر باقی دو دا ڈنکا یہ نہ بجا کہ میں اس جڑے دا ڈنکا بجا. باقی دو دا نہ بجا. کیوں بجا ڈنکا؟ توجہ کرنا, توجہ. نکے ہن عمر چھوٹے ساری زبان سمجھ آ رہی ہے. چھوٹی عمر دے نکے ہن. حضور ہے کہ انہاں نوں آکھیا بھئی اے میری جیب وچ ہن کھجیراں, میری جیب وچ ہن کھجوراں, تے اوپر جاؤ تے جڑا بھج کے مینوں پہلے ہاتھ لاسی اون میں کھجیر دے. اپنے بالا نال شوخی نہیں کرتے, محبت نہیں کرتے دل لگی. حضور نے فرمایا میری جیب میں کھجیاں تے کیڑا توڑے دینا تو بھج کے پہلے آسی نا میں ان کھجیر دے سا. ہن پتر عباس دے تے خون آئی حضور دا نے تڑپ کے سبحان اللہ نکلنی چاہیے. پتر عباس دے خون آئی حضور دا, اور پیچھے کون رہ سکتا ہے. تینوں جو بھجے نا تے ایک دم ایک کو فقط ایک تینوں آ کے حضور نو ہاتھ لایا. تینوں آ کے حضور نو ہاتھ لایا. اور وہ جڑے ہم نے قسم تے فضل او ہاتھ لا کے پیچھے ہٹے. اے جڑے ہم نے عبداللہ انہاں خالی ہاتھ نہ لایا, انہاں یار دے سینے تے چوما لیا. اے حضور دے سینے تے چومیا. جب چومیا نا حضور ہاتھ پکڑیا. حضور فرمایا ماں ہاتھ لانے واسطے آکے آئی, چومن واسطے تو نہ آکے آئی. انہوں نے کہا ہاں تساں ہاتھ لانے واسطے آکے. حضور فرمایا وہ چومیا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا سونیا لگ دے بوں سونے. لگ دے بوں سبحان اللہ بولتے. انہوں نے کہا لگ دے بوں سونے. اس وجہ کو مقام زیادہ ایک عبداللہ بن عباس ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے جڑی آیت اتری ہے اللہ کی ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب, اور دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے. حضور کو ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ. حضور کو اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ جب اتنی لڑکی تھی مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا اے عبداللہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے, انا ذکر اللہ, میں اللہ کا ذکر ہوں. انا ذکر اللہ, میں اللہ کا ذکر ہوں. انا صراط اللہ, میں اللہ کا راستہ ہوں. ان پر سلام جن پر اترے ہوئے قرآن میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے, خبردار جو ہمارے دوست ہیں انہیں غم بھی نہیں ہے, انہیں خوف بھی نہیں ہے. اور الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور ان کی نشانی ہے وہ متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے. اتنی جو لوگ پیروں کے خلاف تقریر کرتے ہیں دیکھیں کتنے بھیڑے ہم نے مر قرآن نہیں نہ کوئی ڈرتے ہیں. مر قرآن لوگ نے بھی قرآن شراب کو منع کیتا کہ نہیں کیتا, بستی ہو جائے لے بولنا پڑتا ہے.
جیڑا گونگا چوپر میں جیڑے منہ زبان میں بولنا چاہیے. اللہ سود تو منع کیتا کہ نہ کرے, اللہ چوری تو منع کیتا کہ نہ کیتا, اللہ زنا تو منع کیتا کہ نہ کیتا, اللہ ماں باپ کی نافرمانی تو منع کیتا کہ نہ کیتا. بھائی قرآن نے جنہ چیزاں تو منع کرنا ہے انہاں دا بھی بیان کیتا, جنہ چیزاں دے کرنے دا حکم ہے انہاں دا بھی بیان کیتا. اے جو مولوی کے ڈاکٹے راتی لگے درباروں میں نہ جاؤ, پیروں کے پاس نہ جاؤ, ولیوں کو نہ مانو, بیعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اے جو اتنے برے ہم تے قرآن انہیں کو جان واسطے روکتے ہیں نا, قرآن روکتے ہیں مگر قرآن روکتا نہیں ہے. کبھی اللہ بتاتا ہے ان کی شان یہ ہے, انہیں خوف بھی نہیں ہے, انہیں غم بھی نہیں ہے. بھئی غم ہوتا ہے گزری ہوئی شہر کا, خوف ہوتا ہے آمن والی شہر کا. مثلا بندہ رونا ان کچھ کیوں رونا ہے, ہو سکتا ہے نہ کھان ماں کی شان پڑی ہے کہ ماں میری فوت ہو گئی ہے, میں نے ماں یاد آ گئی. خوف کے نہیں شہدہ یہ غم ہے گزری ہوئی چیز کا, خوف کے نہیں شہدہ. بندہ حضرت صاحب کو آ گیا, ہو سکتا ہے حضور بیل بجلی کا زیادہ ہے, پیسے تھوڑے مہربانی کرو دیو, اگلے میرے مرشد صاحب جیسا کل جمع نہ کرایا تو میٹر لے گا چوکر میں ہاں میٹر لگتے ہی ہو جائے. اور صاحب نے جمع نہ سمجھے کرایا تھا دمی میٹر, یعنی خوف ہے نا کہ میٹر لے گا تو بہت پریشانی بن سی. خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا, غم ہوتا ہے گزری ہوئی کا. اللہ فرمایا نہ گزری دا غم ہے نہ آنے والی دا خوف. کنہاں نو جڑے ساڈے کنہاں جڑے اپنی نشانیاں بیان کی اے اتنے برے ہیں کہ اللہ روکیا, مگر وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کو ڈرو کہ اللہ دے نیڑے ہو. اللہ قرآن میں جگہ جگہ ان کی شانیں بیان کرتا ہے, قرآن میں جگہ جگہ ان کی شانیں بیان کرتا ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, نبوت کا دروازہ بند ہے, ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے. اس نے نبوت کا دروازہ اپنے نبی پر بند کیا اور کہا محبوب اب تیرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. بے شک بے شک تیرے بعد ماں کانا محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, جڑے برابر نہیں تھے نزول جڑے ہمیں نزول ڈالا بڑے گرا کرنا چاہیے. میں کہا چول کو پیو بنان نہیں دیتا. بس آگے کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. باپ کا مقام زیادہ ہے یا بڑے گرا کا زیادہ ہے؟ بول نہیں رہے کسی اللہ. مہنگائی کو چوک ہوئی ہے اپنی آتا کو چوک ہوئی. بولے ذرا کیا صحیح ہے نا. اس میں نے سارے آتے سے عمران خان دے جب سے نچنے کو دل کرتا ہوں نچو اور نچاندے ہی نہ پیارے. اس میں نے چینی کا دے سا چالی کا پٹرول کا دے سا دیکھیتا ہے جنا ہے سے جب نار ایک سول آیا سے اب بولنا پڑا. اس نے ختم نبوت کا تاج اپنے یار کے ساتھ پہنایا, پہنا کر کہا قیامت کی صبح تک نبی کوئی نہیں آ سکتا. قیامت کی صبح تک یہی وجہ ہے. حضور نے حضرت عمر سے کہا سن, اگر ہمارے باپ کوئی نبی ہوتا تو پھر تو ہوتا, مگر ہمارے باپ نبی کوئی نہیں. کیوں آ کے حضرت عمر نبی ہونے کی جو نشانیاں تھی وہ ساری حضرت عمر میں موجود تھی. وقت نہیں ہے, وقت ہو گیا تو میں اس شانہ پڑھے سامنے پڑھا ہوں. نبی ہونے کی جو نشانیاں ہیں بھئی یہ شان تھوڑی گھٹے کہ جناب منبر پہ کھڑا اور جمعے کا خطبہ دے رہا ہے, 6000 میل کے فاصلے پر فوج لڑ رہی ہے. انہیں کافر کے ادھی فوج پہاڑ دی پچھو آ کے حملہ کرے, مسلمانہ دی کان پیچھے پہاڑ آئی, یہ سارے نہ لڑسل ادھی فوج پیچھو حملہ کرے, انہوں نے کلہ کما ہو جاسی. جناب خطبہ دے رہا تھا, کھڑا مسجد نبی میں ہے, 6000 میل کے فاصلے پر فوج لڑ رہی ہے. اس مرد نے خطبہ دیتے دیتے کہا یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. اے ساریہ پہاڑ کی طرف دے. جمعہ ہو گیا مسجد میں, شام کو چند نوجوان اٹھے اور وہ گئے مولا علی کے پاس. انہوں نے کہا ہمارا خلیفہ پورا ہو گیا ہے, اس کا دماغ چل گیا ہے, فوج ایران میں لڑ رہی ہے. یہ جمعے کے خطبے میں اسے لشکر کے سپہ سالار کو واضح دیتا ہے خلیفہ کو بدل دیجئے. اتنا کہا تو علی کا چہرہ جلال سے سرخ ہوا. علی نے کہا خاموش, نکل جاؤ یہاں سے اور دیکھو وقت کا انتظار کرو, تمہیں نہ پتا جائے گا کہ تمہارا خلیفہ پورا نہیں ہوا. تمہارا خلیفہ وہ مرد ہے کہ مسجد نبی میں جمعے کا خطبہ بھی دے رہا ہوتا ہے, لشکر کی قیادت بھی کر رہا ہوتا ہے.
صرف پتھروں اور پہاڑوں پہ جلا لوگ حضرت عمر کی خدمت کرتے امیر المومنین آگ نکلی ہر چیز جلاتی ہے یہ نہ لوگ حج عمر کی تو جانتے ہیں مکے تو مدینے تک جتنے پہاڑ سارے کالے رنگ دے جتنی ریل ہے ساری کالے رنگ دی سیاہ رنگ کے پہاڑ سیاہ دی ریل انہوں نے کہا آگ نکل گیا انہیں کوئی نہیں آکے نہیں کہ تو 11 آپس کٹھے کرو کے لے جاؤ ساڑھے کو تو بندہ ہوئے صدر موڑی کو صلاح دینی ہے نبی آج کریمہ ثابت کراؤ یہ درود تنجینہ پڑھو یا قرآن پڑھو یا خیرات پڑھو انہیں کوئی نہ کہ بھی خیرات پڑھو انہیں بھی کوئی نہ کہ بھی برتن پانی دے کھا لو حضرت عمر نے اپنے کندھے سے چادر بولے نہیں کسی حضرت عمر کندھے سے چادر اتار کروانے والے سے کہا میری چادر لے جا اور لے جا کر اس آپ کو دکھا کر کہنا کہ تجھے رسول کے خلیفے کا خلیفہ حکم دیتا ہے جدھر سے آئی ہے ادھر واپس چلی جا کپڑے میں ایک دریہ کبھی سمجھیں آپ کو حضرت عمر کی چادر دکھلائی گئی آپ کو حضرت عمر کی چادر دکھلائی گئی آگ پیچھے ہٹی جہاں سے آئی تھی غائب ہو گئی اس غار میں توجہ کرنا اس کپڑے میں کیا چیز تھی اس کپڑے میں کیا چیز تھی آگ کپڑے نہیں تکیا آگ اس موڑے تکیا جس موڑے کو لے کے چادر آئی آگ یہ دور کرنا ہے جس کندھے پر رسول ہاتھ رکھا کرتا ہے نشانیاں ہیں نا عمر علیوں کے کوئی نہیں ہے بولے نہیں کسی نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں تبوک کے میدان میں رسول جا رہے تھے حضور نے حضرت علی سے کہا پیچھے رہ ہمارا نائب اور انہوں نے پیچھوں آئے انہوں نے کہا کہ موسیٰ عورتان میں بچن چھڑ دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا تیری نسبت میرے ساتھ کیسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ لیکن میرے بعد نبی کیوں نہیں کہ حضرت عمر جیسی ہستی نبی نہ ہوئی اور حضرت علی پاک جیسی ہستی ہے جانتے ہو کون ہے جانتے ہو نہیں کون جانتے ہو نہیں کون صرف فلم بیان کرنا نا فلم وہ ایک انگریز گزرا آئنسٹائن اٹلی کا انگریز تھا بہت بڑا پڑے ان کے منڈے کا نام جانتے ہیں اس 1000 سائنسدانوں نے کہا کیا آؤ اور مل کر ریسرچ کرتے ہیں کہ زمین آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے مشرق سے مغرب کا کتنا فاصلہ ہے شمال سے جنوب کا کتنا فاصلہ اگر ہم نے یہ 3 فاصلے ناپ لیے نا قیامت کی صبح تک ہمارا نام زندہ ہے 1000 سائنسدان کو جوڑ گیا 11 مہینے لگے گا 11 مہینے بعد وہ کسی کم باہر نکلے خودی ملاقات نکلے ایک دوستی کسی مسلمان عالم نہ رہے وہ مارکیٹ ایک ملاقات ہوئی وہ ساکھا گھڑیاں کو نظر نہیں انداز کر وہ ساکھا بڑے اہم مسئلے پر ریسرچ ہو رہی ہے 1000 سائنسدان کے میں 11 مہینے ہو گئے ایسا ریسرچ کر رہے ہیں اس نے کہا کس مسئلے پر ریسرچ ہو رہی ہے وہ ساکھا ہم زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ نہ پڑے ہیں ہم مشرق سے مغرب کا فاصلہ نہ پڑے ہم شمال سے جنوب کا فاصلہ نہ پڑے وہ ساکھا بس اتنا ہی بس اتنا ہی اس حیران پہ کہا یہ بس اتنا ہی ہے اس نے کہا تو نے خطبات علی نہیں پڑھے اس مسلمان اس انگریز نے آکھا تم نے خطبات علی نہیں پڑھے اس مردم آکھا ہوئی زدی علی کون ہے آئی دونت لو میں تو نہیں جانتا اس اکیلے موڑ میں تم پڑھا دیتے سیکسا وہ کہا گیا اس جا کے علی پاک کا خطبہ جڑا ہے نا وہ دا ترجمہ انگریزی کر کے اس انگریز سائنسدان کر گیا جس وقت علی پاک کا خطبہ آیا نا اس وقت 1000 سائنسدانوں نے خط بھی آیا اس علی پاک کا خطبہ پڑھا مور 1000 سائنسدانوں نے خط پڑھے پھر علی پاک کا خطبہ پڑھا پھر 1000 سائنسدانوں کے خط پڑھے پھر علی پاک کا خطبہ پڑھا پھر 1000 سائنسدانوں کے خط پڑھے انہوں نے خط رکھے ڈلے علی نے خطبے میں کیوں کے رکھے سے میں نے کہا کرے گا علی نے ذکر نہ ٹھنڈا ہوں گا دو میں ہاتھ چک کے انہوں نے جنہیں سبحان اس علی پاک کا خطبہ رکھے ساتھ پر پھر اس نے وہ رجسٹر کھولا یہاں پورے سال سے ریسرچ لکھی جا رہی اس کے آخری صفحے پر اس نے قلم نکالا اور قلم نکال کر اس نے کیا لکھا اس نے لکھا علی میں یہ تو نہیں جانتا کہ علی کون ہے but it is my final decision لیکن یہ میرا حتمی فیصلہ ہے یا علی وہ ہے کہ جس نے زمین آسمان بنایا ہے یا پھر علی وہ ہے کہ جب بنانے والا بنا رہا تھا یہ پاس بیٹھ کر دیکھ رہا تھا تکبیر رسالت خلافت حیدری
تھوڑی شان ولایت پڑھ دینا پھر گال ختم، جو میرا وقت بھی قریب ہے. حضرت سید احمد بالکرامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید نظام الدین اولیاء خلیفہ، آپ نے کتاب لکھی ہے، آپ نے کتاب لکھی، میرے ذہن کا نام ایک منٹ دیکھو لیکن آج سے نہیں آپ اس کتاب کے اندر آپ نے جی اس کتاب کے اندر آپ نے لکھا کہ رفتار دیا 5 قسمیں. سبحان اللہ. سید نے لکھا رفتار کی کتنی قسمیں؟ بولے کہ رفتار کی 5 قسمیں. وہ فرماتے ہیں پہلی رفتار ہے بندے کی، بندہ زمین پر چلتا ہے، بندہ زمین پر بولے ویسے 6 بھی ہے کوئی سبحان اللہ بھی میں پتہ نہیں، بس آپ بندہ زمین پر چلتا ہے. اور میں نے کہا دوسری رفتار ہے آواز کی، آواز کی رفتار بندے کی رفتار سے زیادہ ہے. مثلا پیر سے بیٹھے ہو، ایسے 2 مرید بیٹھے ہو، ایک بندہ اندر مسیح کے دروازے پڑے ایک اندر جھاتی مار کے نکلنے لگے، ایک بچے نے آکر بھاج کے جاتے چاچے اور ہم لوگ، ایک بچہ ہلے برانڈے کے فرسی کہ پینا کو خیال آیا کہ جتنی دیر سفر جانا اس کا موٹر سائیکل کو کیک مارنا ہے، انہاں کی تو بیٹھے ہوں ساتھ ماریا. بچہ دروازے پہ نہیں پہنچے گا، پیر سائیں دی آواز دروازے چو پار نکل جا سکتا. علامہ نے لکھا کہ آواز کی رفتار بندے کی رفتار سے زیادہ ہے. علامہ فرماتے ہیں تیسری رفتار ہے نظر کی، نظر کی رفتار آواز سے بھی زیادہ ہے. یہاں تو چھت ہے، جیکے کھلا آسمان ہو گیا کہ اسا نظر چاہیے تک کتنی دیر ہے ساڑی نظر آسمان تے پڑے آ. بولو کتنی دیر ہے نظر آسمان تے پڑے آ. 1 سیکنڈ تو بھی پہلے ساڑی آواز آسمان تک نہیں جا سکتی مگر ہماری نظر بولیے نا آسمان تک. علامہ نے کہا تیسری رفتار ہے نظر، کہ نظر کی رفتار آواز سے زیادہ ہے. علامہ نے لکھا چوتھی رفتار ہے فرشتے کی، فرشتے کی رفتار نظر سے بھی زیادہ ہے. اتنی جلدی ہماری نظر آسمان پر نہیں جاتی جتنی جلدی جبریل زمین پر اتر آتا. علامہ نے کہا چوتھی رفتار ہے فرشتے کی. یہی وجہ حضور پوچھے یوسف کتنی رفتار ہے تیری؟ وہ سب کہ یوسف علیہ السلام نے جدا بھراما خودی منیر کو سٹے ایک خود یا رسول اللہ میں سدرہ ساتھ اسمانہ ہوتے ہیں. جدا یوسف لوگوں نے منیر کو سٹے نا تلے تے اس ساتھ میں سدرہ تھا کہ کتنی دیر لگتی ہے خودی مانی کو تلے جانے. میرا خیال ہے تو سٹنا میں نے کہاں تو پتہ لگ سکتا کتنی دیر بندہ پانی کا پڑتا ہے. بولے کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، سیکنڈ تو بھی پہلے کنارے پر کر دے. اس نے کہا یوسف کو بھائیوں نے کنویں کی منڈیر سے نیچے پھینکا، میں سدرہ پر تھا. رب نے کہا جلدی کا میرے یوسف کو پانی پر پہنچنے سے پہلے کہا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پوری قوت سے پرواز کی، ابھی یوسف کنویں کے درمیان میں تھے، میں نے پر نیچے رکھ کے یوسف کو میں نے پر نیچے رکھ کے حضور نے فرمایا ہو اس نے کہا ابراہیم نے چھری چلا دی. ابراہیم چھری نے کہا میں کہا نبی نے جوش میں چھری پتھر پر ماری، پتھر کا نبی پٹی تلے کی انہیں چھری سے کلام دیا. انہیں کیا حیرت ہے اتنا سخت پتھر کاٹنے کا میرے اسماعیل کا نرم کلام کاٹنے کا چھری اللہ کو عزمی دی میں نے زبان دیتے رہے یار اللہ کال کا اللہ چھری کو زبان دیتی. چھری نے کہا ابراہیم تم کہتے ہو کاٹ دے اور رب کہتا ہے نہ کاٹنا. ان میں خلیل دی گل مننا یا جلیل دی گل مننا؟ حضرت جبریل نے کہا حضور اے جدا جواب سنیا نا. تو جوش میں پیغمبر چھری کو لے کر آئی اسماعیل کے گلے کی طرف. یہاں سے ہاتھ یہاں آنا تھا، یہاں سے ہاتھ یہاں آنا تھا. میں سدرہ پر تھا. رب نے کہا جلدی کا جنت میں تھا دمبا اٹھا مینا میں پہنچ میرے اسماعیل کو نکال کر دمبا لٹا. جبریل کہتے ہیں میں پوری قوت سے اٹھا، میں جنت میں پہنچا، میں نے دمبا اٹھایا پوری قوت سے نیچے اترا، مینا کے میدان میں آیا، میں نے اسماعیل کو نکال کر دمبا لٹایا. ابراہیم کہا یہاں سے یہاں نہیں آیا تھا، میں دمبا لٹا چکا تھا، اسماعیل نکال چکا تھا. سمجھ آگے فرشتے کی. علامہ نے کہا چوتھی رفتار ہے فرشتے کی. علامہ نے لکھا 5ویں رفتار ہے ولایت کی. ولی کی رفتار فرشتے سے بھی زیادہ ہے، ولی کی رفتار فرشتے سے بھی زیادہ ہے. اور دلیل قرآن میں سے تھی کہ جب بلقیس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی کر ہوا میں بلند ہوئی تو پیغمبر کے
دل میں خیال آیا کیوں نہ ہم اسے اپنی قدرت دکھائیں، کیوں نہ ہم اسے اپنی قدرت دکھلائیں، کیوں؟ حضرت سلیمان کے دل میں خیال تھا اگر اس کے آنے سے پہلے میں وہ تخت یہاں منگوا لوں تو یہ ایمان اس کا پکا ہوگا، یہ سوچے گی جس کا نبی اتنی شان والا ہے وہ رب کتنی شان والا ہے۔ اے جڑا سا اللہ والے دیا گلہ بیان کرنے ہیں نا، اللہ والے دیا شانہ، یہ مطلب یہ نہیں ہوتا بھی بندہ اللہ نو نہ مننے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک کمینے لوگ تا نتیجہ ہی ہو کر دیں نا، ایک کمینے اور حرام خور، یارویں کھا کے غوث نو نہ مننے حرام خور، ان جنہ دی رشتہ داری خراب ہوں دی اور چپ رہن جنہ دی نہیں بگڑ دی اور غوث دا نوکر نو بولنا چاہیے دا محرم نو حسین دا لنگر کھا کے جیڑا یزید کی طرفداری کرے وہ بھی حرام خور، جیڑا ربیع الاول میلاد کھا کے نبی دے میلاد دا منکر ہوئے وہ بھی حرام خور ہے۔ توجہ کرنا، اے حرام خور کہنے اے پیران دیاں شانہ بیان ہو رہی ہیں، توجہ کرنا، میں مسجد باوضو کھڑا، باوضو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جھوٹ بولا مر جائیں کلمہ نصیب نہ ہوئے، اے بزرگاں دیاں جڑیاں شانہ اسا بیان کرنے ہاں، اس واسطے بیان کرنے ہاں کہ لوگ اللہ نو نہ منن، یا اس واسطے بیان کرنے ہاں کہ لوگاں نو سمجھ آ جائے جدے یار اتنی شان والے نو رب آپ کتنی شان والے، جدے یار اتنی شان والے۔ ہم توجہ کرنا، نبی کے آمین نبی نے سوچا اگر اس کے آنے سے پہلے تخت آ جائے، آواز آ رہی ہے باہر والے، اگر اس کے آنے سے تخت آ جائے اس کا ایمان پکا ہوگا، یہ سوچے گی جس کا نبی اتنی طاقت والا ہے اس کا رب کتنی طاقت والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کا تخت لایا؟ پھر قرآن کہتا ہے کالا افریت من الجن، جنوں میں سے ایک افریت اٹھا۔ امام جلال الدین سیوطی نے 3 نسلیں بیان کی تھیں جنات، پوری کتاب لکھی جنات، انہوں نے کہا سب تو ہلکی جڑی قسم ہے وہ کتے اور سانپ کی صورت میں پھرتی ہے، کتے اور سانپ کی۔ دوسری نسل وہ ہے جو عام انسانوں میں انسانوں کے روپ میں ہے۔ تیسری نسل ہے افریت، اسے فارسی میں دیو کہتے ہیں۔ پر اے جڑا سلیمان پاک دے دربارے چاہیے نا، ایک بند نہیں، ایک کھلا ہی، ایک بند نہیں کھلا ہی، اسے فارسی میں دیو کہتے ہیں، دیو کہتے ہیں۔ وہ اٹھا کالا افریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا ہم لے کر آتے ہیں۔ اور میں کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے۔ کتنی دیر میں محفل ختم ہوتی تھی؟ 4 گھنٹے میں۔ کتنی دیر محفل چلتی؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا 4 گھنٹے۔ اس آخیا ایک مہینہ جاندار آئی، ایک مہینہ آمدائی، 7 کمرے اچھ بند ہے، پیرے لگن 70 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، 40 گز اونچا ہے۔ اس نے کہا ہم لاتے ہیں۔ اگلوں سے کہا میں بڑا قوی ہوں، طاقت والا اور بڑا امین ہوں، اور میں کتنی دیر؟ اس نے کہا کچہری مکن تو پہلے، فرمایا نہیں سن جلدی چاہیے، منگا لینا اس کو لوگ آخ دینا دربانہ میں اندر ہی نہ آندے ہوئے جدہ تک ایسا اجازت نہ دے بھی جدہ تخت آ جائے، مگر نبی نے جن کی طاقت نہیں دکھلا، کہا نہیں جلدی چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر ایک مرد اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کہا ہم لاتے ہیں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ کی پلک چمکنے سے پہلے، آپ کی پلک چمکنے سے پہلے۔ ہم تھوڑی جی توجہ کرنی ہے، تھوڑی جی توجہ۔ وہ آپ سے بھی مرثیہ جڑا ہے نا، وہ پیغمبر کے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، نبی کی بات ہے، ہاتھ کھول کے کھڑے کے باندھ کے کھڑے، بولو ذرا بولنا پڑا، بس ہمیں 5-7 منٹ کی گال مک جانی، بولنا ذرا پڑا، ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا پیغمبر کے دربار میں۔ اس نے کہا میں لاتا ہوں، کہا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا پلک چمکنے سے پہلے۔ ان توجہ کرنا، آصف پر کیا ایک پیر اگلا بھی نہیں کیا، اس ایک پیر پیچھے بھی نہیں کیا، ہاتھ بندے اس ہاتھ کی کوئی نہیں کھولے۔ پیغمبر کی پلک نہیں چمکی تھی، تخت سامنے پڑا ہوا وہ اٹھ کر گیا بھی نہیں، ایک پیر پیچھے بھی نہیں کیا۔ ایک بھائی جبریل کو سدرہ سے اترنا پڑا، جنت میں جانا پڑا، دمبا اٹھانا پڑا،
मीना में आना पड़ा, मगर आसिफ बिन बरखिया एक पैर आगामी नहीं कीता, एक पिछामी नहीं कीता, हाथ भी नहीं खोले, तख्त सामने था, पलक भी नहीं झपकी। पैगंबर ने तख्त देखा तो कहा सुभान। पैगंबर ने कहा हाज़ा बिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। थोड़ी सी तवज्जो करना, कुरान ने कहा जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है वो बल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले ले आया। तो जिस अब्दुल कादिर के पास कुरान का सारा इल्म है वो 12 साल का बेटा नहीं लगा सकता। कौन तवज्जो करना, सुलेमान का शाम ज्यादा या हजूर का शाम ज्यादा? दूंगा बंदा के ऊपर बैठे थे वो ज़बान में बोलना चाहता है। सुलेमान का शाम ज्यादा या हजूर का शाम ज्यादा? आवाज थोड़ी के थोड़ी। सुलेमान की उम्मत का शाम ज्यादा या हजूर की उम्मत का शाम ज्यादा? सुलेमान के वली का शाम ज्यादा या रसूल के वली का शाम ज्यादा? लेकिन कहने दीजिए अगर सुलेमान का उम्मती पलक झपकने से पहले बल्कीस का तख्त ला सकता है तो मेरा अब्दुल कादिर भी 12 साल का बेटा बना सकता है। और गए हो सब दादा साहब भी गए तो की गल है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है दादा साहब के मजार पे एक अंग्रेज की कब्र है। दादा साहब के मजार पे एक अंग्रेज की कब्र है। हुन कदी जावे ना ते जेड़ियां मस्जिद ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤਲੇ ਉਤਰਸੋ ਖੱਬੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਗਰ ਕਬਰ ਸੀ। कौन है ये गिरे ए तबलीगी जमात पितरेया दी गई है इंग्लैंड इन एक अंग्रेज ने मुसलमान किया उन पाकिस्तान ले उन राजड़ ले आके कुरान पढ़ाया। जब उस कुरान पढ़ा ना उस मौलवी ने मारा मुझे बाकी कुरान तो सारा समझ आ गया पर ऐ समझ नहीं आई कि पलक झपकने से पहले तख्त आया कैसे। बाकी समझ आ गई पर ऐ समझ है तख्त झपक ते जे नबी का शान ना मानते ना उन्हें वली का मन नहीं मौलवी औरे पर हो सका औरे पर दिया गल्ला है करो सीधा सीधा मसला दे करो पलक झपकने से पहले तख्त कैसे आया। उन्होंने मीनारे पाकिस्तान बिठान लगा वो सका मैं मीनारे पाकिस्तान तक के करना मेरा मसला सीधा करो नहीं तो मैं ईसाई हो जासा। जब वापस मुड़ी ना गड्डी भाटी चौक को गुजरी पुराना दरबार है उसकी नजर दाता साहब के रोजे पर पड़ी। उस मौलवी ने पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा ये दरबार है। उस आखिर यहाँ क्या होता है। उन्होंने कहा यहाँ शिरक होता है। उस आखिर मैं सारी जिंदगी मुशरक रहा तरह खुदावन पूछता रहा मैं सारी जिंदगी शिरक कीता शिरक दी का बदबू को भैड़ी होती है मैनू ते इस रोजे जो खुशबू पड़ी मुझे थोड़ा सा खुशबू होती मैंने इधर जाने जाना है मैंने इधर जाना उन बड़ा डकिया ना रुपया उन ले आंदा पुराना दरबार है जिसे सोने का दरवाजा ना उस जगह पे दरवाजा है ओ उन्हें क्या अच्छा जल्दी आवी ते जल्दी आवी आप बाहर खलो गया उस पहली सीढ़ी के कदम जाना उस आके सैयद अली अंग्रेजी जे तो भी मेरे मसले जो हल कर दिया ना मैं वापस निकल दे के साथ हो जाता। जब अंदर आखिरी पौड़ी पे आना सामने सावे कमरे वाले बाबा जी खड़े अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है खैरियत होने की बिल्कुल ठीक है फरमाया कोई नाश्ता वाश्ता करोगे उस आके करा दो सुबह दा वेला फरमाया ठंडा पियोगे कि गरम अंग्रेज है ठंडे मुल्क का उस आके गरम पीसा फरमाया चाय पियोगे कि कॉफी उस आके चाय पीसा। दादा साहब मुस्कुरा के आके भारतीय तीसरे के होटल दी भारतीय तीसरे के होटल दी उसने कहा पापा मेरा घर सात समुंदर पार है मेरे घर की चाय किस तरह आ सकती है। दादा साहब ने मुस्कुरा कर कहा जिस तरह बल्कीस का तख्त आ सकता है तेरे घर की चाय भी आ सकती है। जिस तरह बल्कीस का तख्त आ सकता है तेरे घर की चाय भी आ सकती है। सैयद अली अजमेरी ने यूं हाथ बुलंद किया हाथ कटरे आ गए करे में पिरच में कप था कप में चाय थी फरमाया पी उसने बर्तन लेके एक घूंट मारा चीख मार कर बेहोश हो गया। बाहर से मौलवी हो गए अंदर से बंदे इकट्ठे हो गए उन होश ही नहीं आता उन्होंने क्या किया हो गया उस क्या होया कुछ नहीं थे सारे कपड़े वाला बाबा ही पीछे सारे कपड़े वाला बाबा ही उन्होंने क्या सब नहीं तकिया उस क्या बर्तन मेरे खाते ते चाह मेरी बीवी ने हाथ दी बनी है इस कब्र वाले ने मेरे मसले को हल कर दिया इस कब्र वाले ने मेरे हुण इत्थे ही रहा सारी जिंदगी दाता साहब रहा उत्थे झाड़ू देता रहा उत्थे फौत होया उत्थे कब्र बनी। तवज्जो करना अगर सुलेमान का वली तख्त बल्कीस ला सकता है तो मेरा दादा भी यूरोप से का फतवा ला सकता है। और बस तवज्जो करना अल्लाह ने कहा कि विलायत की रफ्तार फरिश्ते से ज्यादा अच्छा अगर वली की रफ्तार इतनी है तो जेदे हाथ में वली बनाने वाली मोहर है मेरी बोले ने किसी हजरत जिसके हाथ में वली बनाने वाली मोहर है उस अली की रफ्तार कितनी हो। आखिरी सुन लो तकरीर अंग्रेज गुजरा बहुत बड़ा एलन ज़ोलो नाम आई के ना योदा एलन ज़ोलो बहुत बड़ा
سائنسدان ہے اس آسمان دے ستارے تے کتاب لکھی ہوں جب کوئی کتاب لکھی جائے نا وہ پھر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں پھر ایک محفل ہوتی ہے وہ پھر آپ دے پڑھیا لکھا بندہ ہے اس کتاب وہ گلاں لکھیں جڑیاں کسی کو پتہ نہ وہ پھر انہوں تقریب رونمائی کرتے ہیں اور جب تقریب رونمائی میں بڑے بڑے لوگ آئے انہوں نے ان کی شانہ پڑھیاں کتاب پڑھی عمر اخبار والے بھی ایک اخبار والے نے پوچھا تو جو اتنا بڑا سائنسدان ہے تو کسی اور موضوع پہ کتاب لکھے نا تو ستارے پہ کتاب کیوں لکھی؟ اس نے کہا میں نے اسلام کے ایک عظیم مرد کا ایک واقعہ پڑھا تھا اسی سبحان اللہ بالکل بھی نہیں اس نے کہا میں نے اسلام کے ایک عظیم مرد کا ایک واقعہ پڑھا تھا اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں ستاروں پر کتاب لکھوں اس اخبار والے نے کہا کس مرد کا؟ اس نے کہا علی ابن ابی طالب میں نے جیسا کلیجہ ٹھنڈا ہویا وہ ہاتھوں میں چک کے بولنا چاہیے اس نے کہا علی ابن ابی طالب پچھلے دنوں اساں بڑی دے کئی مہینوں کے بعد اتوار اپنے شہر سے وہ 5 سال ختم کٹھے ہو گیا وہ وچ ایک سیاسی بندہ کوئی مار گیا تو انہاں میں فون کیتا شام پر ٹائم چاہیے 10-15 منٹ میں کہ ٹائم ہے ہی نہیں کتوں دے بھی ہے انہوں نے کسی کو سفارش کرائی ہے جو پیر ساڑھے ہیں صاحب شاہ ورگے کسی یار کو مہربانی کرو 10 منٹ میں کہ 20 منٹ واسطے آسا آندے تقریب شروع ہو جائے تو فروں نکل جاسا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ جو تو نکلے نا تو 40 کلومیٹر ہے شہر کو وہ 10 کلومیٹر پہلے موڑ آئی وہ بچہ میرے نال آئی میں آپ گڈی چلا رہا ہوں وہ فون آیا نا انہیں چکیا جو وہ کہنے لگے پیر صاحب کدھر پہنچے انہوں نے کہا فلانا موڑ مڑ رہے ہیں انہوں نے کہا اجازت تھوڑے انتظار ہے تو ایک پیچھے انہوں آتے لگا پیر صاحب سے کہنا موت بیان کرے موت موت بیان کرے کیونکہ حق نواز جھنگوی کے لڑکے نے بھی ان کی تقریب میں آنا اس لیے موت بیان کرے اور بچہ میں کہنے لگا یہ پیچھے تو یہ لکھانش کہنے گا پیر صاحب سے کہنا موت بیان کرے میں کہنے پتر بھائی آج موت ہی بیان ہو سکتا آج موت ہی بیان ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سٹے کے چڑھ دے علی علی کرانا شروع میں سٹے کے چڑھ دے شان علی بیان کی تھی کرتے کرتے پیر صاحب میں نے کہا یہاں کوئی کمینہ کہتا تھا کہ پیر صاحب سے کہنا موت بیان کرے تو میں بھی دل میں سوچا میں نہ ہی اس کا ایسا کہ اس مرنا ہوتا نام سن کے مجھے ہی مار جا سکتا جس مرنا ہے اس کا نام سن کر مر جائے گا اور جس نے زندہ ہونا ہے وہ اس کا نام سن کر قبر میں بھی جی اٹھے گا اس نے کہا علی ابن ابی طالب انہوں نے کہا کیا واقعہ تھا اس نے کہا علی جا رہے تھے جنگی سفین پر دریا فرات کے کنارے میں پڑاؤ ڈالا آپ کا سپاہی پانی بھرنے واسطے دریا دے گیا اس تکیا اگو ایک اور خیمہ لگائی ایک چٹی داڑھی والا بابا کھڑا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام انہوں نے کہا کون؟ اس نے کہا امیر المومنین علی بن ابی طالب کا سپاہی ہوں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں آسمانی کتابوں کا بھی عالم ہوں آسمانی ستاروں کا بھی عالم ہوں اور میرا علم یہ بتلا رہا ہے ستارے علی کے مخالف ہیں 8 دن تک علی کے مخالف رہیں گے اگر علی نے 8 دنوں میں لڑنے کے لیے گئے وہ قتل بھی ہو جائیں گے شکست بھی ہو جائے گی اس لیے علی سے جا کر کہو یا واپس چلا جائے یا انتظار کرے سبائی یا بابا ساڑھی ایڈی ضرورت نہیں مولانا گلا کرتی اصل تک یہ کر سکتے ہیں تینوں دروازے علی کے لے جا سکتے ہیں اس یہودی عالم نے مولا کے خیمے میں بولا حضرت کمبر سے آسی گئی کمبر اندر گیا مولا باہر آئے آپ نے اس یہودی سے کہا کیا بات ہے اس نے کہا یا علی ستارے تیرے مخالف ہیں 8 دن تک مخالف رہے ہیں اگر ان 8 دن کو سنگا ہے تم قتل بھی کر دیے جاؤ گے تم شکست بھی کھا جاؤ گے اس لیے میرا مشورہ ہے پلٹ جاؤ میرا مشورہ ہے پلٹ جاؤ اس میں اتنی غلطی دن آپ کا چہرہ جلال سے سرخ ہوا آپ فرمائیں تو ہمیں جانتا نہیں ہم علی ہیں جب علی آ جاتا ہے پھر پلٹ کر جاتا نہیں جن یقین ہے انہوں بولنا چاہیے جب علی آ جاتا ہے وہ پلٹ کر جاتا نہیں ہے توجہ کرنا اس نے کہا پھر انتظار کرو مولا نے کہا انتظار بھی نہیں کریں گے کہا کمبر ابھی میری سواری میں کرا اسی وقت لشکر تیار ہوا مولا گھوڑے پر چڑھے آپ نے اس یہودی سے کہا نکال کاغذ قلم کھینچ اپنا زرچہ دیکھ تیرے ستارے کیا کرتے ہیں اس کاغذ قلم کر گیا جنرل اس رقیبہ شکینہ نا آنکھیں پھٹی کی پھٹی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا مولا نے کہا کیا ہوا کہنے لگا یار یہ عجیب بات ہے یہ ستارے جو تیرے مخالف تھے اور 8 دن تک تیرے مخالف رہنے تھے یہ ایک لمحے میں تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا ایک لمحے میں تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا جب یہ کہا تو مولا مسکرائے گھوڑے کو ایر لگائی 3 قدم علی نے چل کر مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور
رسول نے کہا تھا آپ کسے کہا؟ سدرہ کے وکیل کو. اس نے کہا نہیں. میں کیوں؟ اس نے کہا میں بار برابر کیا تو میرے پاس جاتے ہیں. میں بار برابر کیا تو میرے پاس 10 مرتبہ حضور گیا. کتنی باری؟ 1 باری اللہ دے سنے 9 باری امت واسطے نمازہ کتانا واسطے. تو انہوں روز بھی نہیں کہا. اسے فرمایا ایسے میں جنہوں تغییر نہیں نہ دی آواز نہیں نکل دی جیب سے روپیہ بھی تو نکلنا ہے. 9 مرتبہ امت کی خاطر ہے. حضور نے کہا اس کا پاس جا جائیں گے. ایسے حضرت پیر سید میرے علی شاہ کیا کہ جبریل عاشق نہیں سی. جبریل یار میں آکر سی نا آ جا کہ عمر ہے نا ابو بکر صدیق قرآن کی پرواہ ابو بکر قرآن کی پرواہ کوئی کر نہیں ہے لگے جانا. ایسے سید بکر شاہ ایک جملہ کر کے ختم کرنا. کون ہے کہ جبریل تینوں میرے یار کی شان نہیں سمجھ دی ہے تینوں حضور کا شان نہیں سمجھا. حضور نے کہا اس نے کہا نہیں. حضور نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بات برابر جاؤں بیٹھ پر جلسن آپ فرمانے کے حضور چلے گئے. 10 مرتبہ گئے. 10 مرتبہ جنہاں گیا نا کہ جگہ جوڑا پہنے آئی نا وہ مکے دے جڑائے دے ہاتھ کا بنیا. یہ جگہ جوتی پہنی آئی وہ مکے دے موچی دے ہاتھ بھی بنی چمڑے دے پوچھ بھی نہ لے آئی. 10 مرتبہ میرا نبی گیا. 10 باری میرا نبی آیا. نہ جوڑے دے کوئی بھی گیا نہ لڑین دا کام. اللہ کہ آئے کاش کرے میں کون ہوں مہا میں جبریل واقع تو دامن مصطفیٰ پکڑ لے تیرے پرندہ بھی کچھ نہیں بگڑ. جیڑا مشکا ہونا اون دے رہی میں تو انہوں دے چھٹا پکڑ لئیے دامن مصطفیٰ بولے نہیں کسی پکڑ لئیے حضور دا دامن. جینا پکڑ دے ہاتھ کھڑا کرو. چندہ نہیں میں مگنا ہمیں کونا روک چھٹے. چندہ نہیں میں مگنا ہاتھ اونچا کرنا اونچا آرے سے یقین اونچا کرنا گمد خضرا والا قوم دیکھ رہے ہیں. نجم علی تمہیں دیکھ رہے ہیں. کربلا میں حسین تمہیں دیکھ رہے ہیں. جنت البقیع میں فاطمہ دیکھ رہی ہے. حسن دیکھ رہے ہیں. بندن باغ دیکھ رہے ہیں. اس جامع مسجد غوثیہ میں ہمارے نانا کے نام پر آج کون اٹھاتا ہے؟ عبدالقادر بغداد میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. پکڑ لینا چاہیے حضور کا دامن. میری نظر کو چھپ جاؤ گے مگر رسول اللہ کی نظر کو نہیں چھپو گے. ہاتھ اٹھا کے ذرا پکڑ لینا چاہیے. پکڑ لینا چاہیے دامن. پکڑ لینا چاہیے. بولو گے حضور دے وفادار وفادار پکی کر لے. پھر یاد رکھنا بس ہاتھ نیچے کرو. کہا حضرت نے کون مسجد واسے تحریر کر دی. کون کتنی کہ مسجد واسے خدمت کرنی چاہیے پتہ لگے کہ خدمت گزار ہے. مدرسے واسے انعام کی تھی کوئی فصل آنی ہے تو ساں اشر کر دو. اشر کر کے پہنچاؤ. آٹا ہو جائے تو قیامت میں سارا گربان کو جیڑا بندہ اشر نہیں کرتا تو خدا دا بھی مجرم ہے رسول دا بھی مجرم. وہ ساری زندگی رونا ہے. ساری زندگی تے جڑا اشر کرتا وہ اللہ نال تجارت کرتا ہے. تے جڑا اللہ نال تجارت کرے اللہ کسی کا گھاٹا پہن نہیں. دانے بھی دینے بھی دینے. ایک اور قسم ہونا الیکشن آنے والا ہے. غدار میں ووٹ نہیں ہے. نبی پاک بھی ختم نبوت منکر میں ووٹ نہیں. حضور دی ختم نبوت ڈاکہ مارنا دے چپ کرنا دے ووٹ کی دے. حضور دی نام اصل اس میں لازم کے کرنا ہے. 50 ٹکٹا بھی دے وے لاکھ لاکھ والے نام خان بلا دے لاکھ روپیہ ملاتے لاوے پر جدا حضور دی عزت دیواری آ جائے اندر چپ کر کے بھاڑ کے بیٹھ جائے. حضور کو عاشق نہیں لوٹ نہیں. حضور کو کبو پیارا لگا ہے. باویں داڑھی بھی نہیں باویں روزے بھی نہیں نمازہ بھی نہیں پر ریڑھی لان والا جدا حضور دی عزت دیواری ہے. ہار نہیں بیٹھا نکل کے سڑک پہ آ گیا. حضور کو تو عاشق نہیں لگتا. میرا نام نعرہ لانا انج نعرہ لانا ہے. بس ایک وجہ بات ایک گونج ہے اور بستی میں سنان واسطے نہیں لانا. لانا بھی یار کو راضی کرنے واسطے. جس بندے کا عقیدہ ہے میں اپنی کمائی تے پلنا ہاتھ تلے رکھسی منہ بھی بند رکھسی اور جدا عقیدہ ہے میں اپنی کمائی تے نہیں میں رسول کے ٹکڑے تے پلنا دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر یا سارا کر رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت دو مرتبہ زندہ باد آخنا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیان
بھی ہوئے تو ایک پرچی ہوئے پوچھا جائے کیڑی شہدی عرض کی جائے تیرے یار کا نام لے کے مور لگ جائے میری قوم کا درخواست ہے اللہ تعالیٰ میرے پاس قبول فرمائے میں ذرا کے سفر کر کے پہنچنا ہے میں اجازت چاہتا تھوڑا جا رستہ چھوڑ دے سو انشاءاللہ کی زندگی رہی تقریر واسطے تک 3 گھنٹے چاہیے قسم ہے میں کل میں دیا ہون میں گرم ہوں تقریر واسطے تک 3 گھنٹے چاہیے پھر کبھی زندگی میرا سجدہ میں حاضر ہو صاحب آمین و آخر دعوانا ان الحمد